بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الأعمال على ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال ایک ایک کر کے پیش کیے جائیں گے۔ سارے اعمال، جن اعمال کا ایمان والوں کو مکلف بنایا گیا تھا، جن اعمال کے کرنے کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا تھا، وہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ لہذا سب سے پہلے تجیء الصلاۃ، نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ فتقول یا رب انا الصلاۃ، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کرے گی کہ اے میرے رب، میں نماز ہوں، میں نماز ہوں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کس شکل میں، کس صورت میں یا کس حیت میں پیش ہوں گے، اس کا کچھ احادیث میں ذکر نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ اعمال کو کوئی شکل اور کوئی صورت دے دے، کوئی وجود اور کوئی جسم دے دے، کیونکہ ہر چیز اپنے ذات میں کچھ نہ کچھ وجود رکھتی، جس کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، ہمیں پتہ نہیں لگ پاتا۔ جس طرح آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ حیات اور زندگی اور جان موجود ہوتی، یہاں تک کہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، ان میں بھی حیات اور زندگی ایک طرح کی موجود ہوتی۔ تو ایسے ہی ممکن ہے اللہ ان کو کوئی وجود دے دیں، کوئی زندگی دے دیں۔ لہذا سب سے پہلے نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور کہے گی کہ انا الصلاۃ، اے میرے رب میں نماز ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا انک علی خیر، کہ تو خیر پر ہے۔ فتجیء الصدقہ، پھر صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ بھی کہے گا کہ یا رب میں صدقہ ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا انک علی خیر، کہ تم بھی خیر پر اور بھلائی پر ہو۔ پھر روزہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور کہے گا کہ انا الصیام، اے میرے رب میں روزہ ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا انک علی خیر، کہ تم بھی خیر پر اور بھلائی پر ہو۔ ثم یجیء الاعمال علی ذلک یقول اللہ تعالی انک علی خیر، پھر ایک کے بعد ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنا تعارف کریں گے۔ اللہ سب کے بارے میں فرمائے گا انک علی خیر، کہ تم سب خیر پر اور بھلائی پر اور اچھائی پر ہو۔ سب سے آخر میں ثم یجیء الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام پیش ہوگا۔ فیقول یا رب انت السلام وانا الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اسلام عرض کرے گا، اے میرے رب آپ کی ذات سلامتی والی ہے۔ انت السلام، آپ سلام ہے۔ سلام یہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ انت السلام، آپ کی ذات سلامتی والی ہے، ہر قسم کے عیبوں سے، ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کے عجز سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیبوں سے آپ کی ذات سلامتی والی ہے۔ وَأَنَا الْإِسْلَامُ، اور میں اسلام ہوں۔ اسلام کا معنی مطیع اور فرمانبردار ہونے کے ہیں۔
یعنی آپ کی ذات سلامتی والی ہے اور میں اسلام ہوں مطیع اور فرمانبردار بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا انک علی خیر، کہ تم بھی خیر پر ہو، بھلائی پر ہو۔ بک الیوم آخذ، آج تیرے ہی سبب سے میں لوگوں کا مواخذہ کروں گا۔ وبک اعطی، اور تیرے ہی بنیاد پر میں لوگوں کو عطا کروں گا۔ یعنی اسلام ہی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کل قیامت والے دن مواخذہ ہوگا۔ جو اسلام سے محروم ہوں گے ان پر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اور جو اسلام والے ہوں گے انہیں اللہ عطا کرے گا، انہیں اللہ نعمتیں مرحمت فرمائے گا۔ پھر اللہ جل شانہ یہ آیت پڑھیں گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو لے کر آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لانے والا آخرت میں بڑے خسارے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اعمال کی اپنی جگہ اہمیت ہے، دین اسلام کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اعمال کی بدولت اگر نیک اعمال زندگیوں میں ہوں تو آدمی اول وہلے میں جنت میں جا سکتا، لیکن اگر ایمان ہے، اسلام ہے، اعمال نہیں ہے تو اللہ جل شانہ کی مرضی پر ہے، چاہے تو اعمال کے نہ ہونے پر گرفت فرما دے، چاہے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ تاہم اللہ جل شانہ کا قانون اور عادت یہی ہے کہ اعمال کے نہ ہونے پر گرفت ہوتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی ممکن ہے کہ اول وہلہ میں جنت میں داخلہ نصیب نہ ہو، بلکہ اپنی بدعملی کی انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن مدار نجات جس پر اللہ نے نجات رکھی ہے وہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ جو دنیا سے ایمان اور اسلام لے کر رخصت ہوا تو اللہ فرمائے گا انک علی خیر، کہ تو ہی خیر پر، بھلائی پر ہے، بک الیوم آخذ، آج تیرے ہی سبب سے میں لوگوں سے مواخذہ کروں گا۔ یعنی اللہ جل شانہ کی یہاں جو بنیاد بنے گی لوگوں کو نوازنے کی اور لوگوں کو پکڑنے کی، گرفت میں لانے کی، مواخذہ کرنے کی، باز پرس کرنے کی، وہ آدمی کا ایمان اور اسلام ہوگا۔ جو اسلام سے محروم ہوگا اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور جس کو اللہ اسلام اور ایمان عطا فرمائے گا اس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی۔ لہذا اعمال کو اپنی جگہ اہمیت حاصل ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت ایمان کو اور اسلام کو حاصل ہے۔ اس لیے ہر حال میں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ہمیں اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اسلام پر فرما، دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں ہوں کہ ہم ایمان پر، اسلام پر قائم ہوں، کیونکہ جو اسلام پر رخصت ہوا امید ہے اللہ جل شانہ، بلکہ یقین کامل ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ ممکن ہے کہ بدعملی کی وجہ سے اس کو سزا بھگتنی پڑے، لیکن ایمان کی توفیل، ایمان کی توفیل بالآخر وہ سزائیں بھگت کر نجات پائے گا، اور پھر جو ہے بالآخر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک بھی ایمان والا جہنم میں نہیں رہے گا، اور سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا جہنم سے نکل کر، احادیث کے اندر اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی جتنا آسمان و زمین کی چوڑائی، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور جب جہنم سے نکلے گا تو ڈرتا ہوا نکلے گا، اللہ فرمائے گا کہ نکل جا، تو وہ سمجھے گا کہ شاید اللہ رب العزت میرے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے تو اتنی بڑی جنت ملی ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے بقدر ہے، وسعتوں کے بقدر ہے، تو اسے یقین نہیں آئے گا، بلکہ سمجھے گا کہ شاید اللہ جل شانہ مزاحاً ہی فرما رہے ہیں، میرا کیا استحقاق کی اتنی بڑی جنت ملے۔ تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس جملے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکراتے ہیں، حضرات صحابہ بھی مسکراتے ہیں۔ تو ایک ادنا جنتی کو بھی اتنی بڑی
آخر میں جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے بقدر ہو۔ تو مطلب اس حدیث کا بھی حاصل یہی ہے کہ بالآخر سارے ایمان والے جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن کس کو اپنی بدعملی پر کتنی سزا بھگتنی پڑے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ قائم دائم رہنے اور ایمان اور اعمال صالحہ پر دنیا سے رخصت ہونے کی آدمی کو اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام اور ایمان ہی وہ معیار اور سبب ہوں گے جس کی بنیاد پر مواخذہ ہوگا اور عطائیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی۔ اللہ جل شانہ ایمان اور اعمال صالحہ پر مرتے دم تک قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك